میں تو آج بات کہنی اور تو نے اس پہ عمل کرنا ہے. تم نے یونیورسٹی سے آپ کو چھوڑ دیا. آپ صرف پروفیشنل کیریئر کا کام کریں. یہ پہاڑی بارش نارا ہوتا ہے لیکن میں کوئی نیا ماضی کہیے نیا ماضی کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یادیں تو بہت ہیں. محترم پروفیسر ڈاکٹر باقر خاقانی صاحب سے استاد اور شاگرد کے ناطے سے تعلق بننے سے پہلے ہی ان سے تعلق تھا. باعث خوشی ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی حسد کرتا ہے سوائے باپ کے اور سوائے ٹیچر کے. واحد ٹیچر ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے آگے نکل جائے. تشریف لائے ہوئے اور بھی کتنے لوگ آپ سے ملے رئی صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور دوستوں کی خدمت کے لیے توازوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وہ بھی مطالعہ پاکستان میں انہوں نے کیا پارکوں کے اعلیٰ افسر ہیں لیکن خان صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہوئے. تو بہرحال خان صاحب کی محبتیں اپنوں صاحب سے وہ کچھ اظہار خیال ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مکرم اساتذہ اکرام، میرے دوست، میرے کلاس فیلوز، میرے بیچ فیلوز اور میرے طالب علموں، آج دل جو ہے وہ غم کے آنسو رو رہا ہے. آج ہم سے ہمارا ایک عظیم استاد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. بہت زیادہ غم ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو میری جب باری آئی ہے تو ظاہر ہے کہ بڑی دیر ہو چکی ہے. اب کچھ زیادہ باتیں کرنا وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو وہ کڑوی دوائی پلائی جائے. لیکن میں آپ سے 3 یا 4 منٹ لوں گا، زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں لوں گا. سیدھا باتیں آپ سے کروں گا. میرا باقر خان خاقانی صاحب استاد محترم سے جو تعلق ہے 1977 کا ہے. 1977 کے اندر ہم نے یہاں داخلہ لیا سکول کالج کے اندر، چونکہ جمیل کے دفتر کے اندر ہماری رہائش ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ باقر صاحب جو ہے وہ تشریف لایا کرتے. وہاں پہ ایک ہمارا مجاہدین کا ایک گروپ ہوتا تھا جنہوں نے برائی کو ہاتھ سے روکنا ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے زبان سے روکنا، تلقین کرنا بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے. اور ہمارے یہاں ولایت کا تصور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایک کلی کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اس نے کوئی آگ جلائی ہوئی ہو، اس کے کوئی 15-20 ہزار مرید ہوں اور وہ کوئی تلقین کر رہا ہو، وہ ولی ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں اگر ولایت کا لحاظ لینا ہے تو ہمیں پھر 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا کہ صحابہ اکرام جو سب سے بڑے ولی تھے وہ جنگیں بھی وہی کیا کرتے تھے، وہ آگے تلقین بھی وہی کیا کرتے تھے. اصحاب صفا جو ہوتے تھے وہ اس چبوترے پہ بیٹھ کے دین کی تعلیم بھی وہی حاصل کیا کرتے تھے، پڑھایا بھی ہو کرتے تھے. مکمل ولی یہ ہوتا ہے. تو اب وہ جو ولایت تھی ان کی ولایت اسی وقت اس کا اظہار ہو گیا تھا. جیسے کہ سید الرحمان صاحب جو ہے میں نے جب تھیسس لکھا 87 کے اندر تو اس وقت ہی میں نے اپنے مقالے کے اندر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب ولی اللہ کا لفظ اسی وقت میں نے لکھ دیا تھا. کہتے ہیں کہ ہونہار پروا کے چکنے چکنے بات ان کی ولایت کی جو روشنی تھی وہ اسی وقت سے اس کا اظہار شروع ہو گیا تھا. اسی طریقے کے ساتھ باقر خان صاحب جو تھے ان کے ولایت کا اظہار اسی وقت ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ انور وحید صاحب ہوتے تھے، خالد مسعود خان ہوتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جس کالج کے اندر کوئی خلاف شرع پروگرام ہوتا تھا اس کو ہاتھ سے روکنا ہوتا تھا. اس میں ساجد خان بھی چھوٹے تھے، اس وقت وہ بھی ہوا کرتے تھے ان کے بھائی، لیکن وہ چاہتے تھے وہاں پہ ریزسٹنس بھی ہوتی تھی، وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہونے دیا کہ خلاف شرع پروگرام کسی کالج کے اندر ہونے دیا. یہ 70 کی بات ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا. پھر آگے کیا ہوا کہ یہاں آ کے ماشاءاللہ ہمارے استاد بن گئے. ہم یہاں پہ ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے اس شعبے کے اندر کہ پہلی جو کلاس ہے 82 کے اندر وہ اس شعبے کے اندر داخلہ ہم نے لیا. اس کے بعد ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، سلیم صاحب ہیں، سید الرحمان صاحب ہیں. پھر غالباً 85-86 کے اندر باقر خان صاحب آ گئے تو انہوں نے آ کے تفسیر پڑھانی شروع کی. تو ان کے پڑھانے کا خاصہ یہ تھا، پڑھاتے تو سارے ہی، ان کا خاصہ یہ تھا
کہ جو وہ بات کرتے تھے وہ دل میں اتر جاتی. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہوں گے, فاضل دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے مقرر دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے آپ نے جو ہے آپ یہ کہیں کہ کتابیں لکھنے والے دیکھے ہوں گے, لیکن بات کو آگے پہنچانا اور جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ اس کے دل میں بیٹھ جانا, یہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں, بات سے جو ہے نا جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک نئی بات بنا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصہ انہیں دیا ہوا تھا کہ جو وہ پڑھاتے تھے وہ دل میں اتر جاتی. وہ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آگے پڑھانے کے اندر اور آگے اپنا کلام کنوے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مہارت دی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی موٹی موٹی بھینسیں ہوتی ہیں لیکن وہ دودھ نہیں دیتی. آپ دیکھا ہوگا نا آپ نے, وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہوتا تھا اس کو وہ کبھی اس میں کنجوسی نہیں کرتے. ابھی بات سخاوت کی ہو رہی تھی, تو سخی صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ سے پیسے دے دیتا ہے, وہ نیت کے بھی سخی, وہ خیالات کے بھی سخی, وہ نظریات کے بھی سخی اور وہ ہاتھ کے بھی سخی. اب نیت کا سخی کیا ہوتا ہے؟ نیت کا سخی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بارے کے اندر دل میں بھی جو ہے وہ برا نہ سوچے. کہتے ہیں کہ لوگ تو سجدوں میں لوگوں کا برا سوچتے ہیں. نیت کا سخی, ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے تو روٹی کھاتے کھاتے وہ یوں لگا رہا ہے اور کھا رہا ہے ہاتھ کے ساتھ ایک لقمہ. دوسرا بندہ کہنے لگا کہ آپ کو یہ کیا کر رہا ہے, ہاتھ کے ساتھ روٹی والا لگا کے کھا رہا ہے. کہتے یار میں نمک جو ہے وہ گھر ڈھول آیا ہوں تو میں نمک کے ساتھ لگا کے کھا رہا ہوں, میں دل میں سوچ رہا ہوں. اس نے کہا یار تیری سوچ کی کمال ہے, تو بکرے کا گوشت ہی سوچ لے کہ میں بکرے کے گوشت کے ساتھ کھا رہا ہوں. تو یعنی اس طرح لوگ نیت کے اندر بھی لوگوں کا خلاف سوچتے ہیں. نظریات کے اندر آپ دیکھیں کہ باقر خان صاحب جب نظریات کا جو ہے وہ پورا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریریں تھیں وہ اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ جو سننے والا ہوتا تھا اس کے دل کے اندر اترتی چلی جاتی تھی. آپ اندازہ دیکھیں 87 سے لے کے اور آج 37 سال ہو گئے ہیں, آج بھی ہمارے سامنے ایسا نقشہ آ رہا ہے کہ آج ہمارے سامنے استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہے اور ہم تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ایسی بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے چلے جانا ہے. لیکن کہتے ہیں جب ابھی بات مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ جب ہٹلر کے دور کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو جرنیلوں نے آگے کہا کہ بندے بہت مر گئے ہیں, اس طرح تو بہت آدمی کم ہو جائیں گے. تو ہٹلر نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ استادوں کو کسی بینک میں ڈال کے رکھ کے بچا لیں, یہ خود جو ہے آگے عالم پیدا کرتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ آ رہے تھے, آگے ٹیچر تھا, ایک چھوٹا سا بچہ آیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بیٹا تو گزر جا. تو اس نے کہا نہیں سر آپ گزر جائیں. اس نے کہا یار تو پھسل جائے گا. اس نے ایک تاریخی جواب دیا بچے نے کہ اگر میں پھسل گیا تو میں اکیلا ہی پھسلوں گا, اگر امام صاحب تم پھسل گئے تو یہ سارے لوگ پھسل جائیں گے, تمہارا قائم رہنا ضروری ہے. ایک اور بات تھی امام احمد بن حنبل کو, جس وقت کوڑے مارے جا رہے تھے, کوڑے مارنے سے پہلے ایک آدمی آیا, آگے کان میں کوئی بات کہی اور چلا گیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ شخص نے کیا بات کہی, کہنے لگا وہ بندہ آیا آگے کہنے لگا امام صاحب میں چھوڑوں, مجھے ہر 15 دن کے بعد یہ کوڑے پڑتے ہیں, میں پیچھے نہیں آتا, لیکن تم جو ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو, کوڑے وڑے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کھا لیں کچھ میرا جب میرا کچھ نہیں ملتا تو آپ کا کیا ملے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے امام احمد بن حنبل اور باقی امام اپنی جگہ پر ایک چٹان کی مانند کھڑے تھے, اسی طریقے کے ساتھ باقر خان کی پوری جو زندگی تھی ہمارے سامنے ایک ہی کہتے ہیں کہ روشنی کا مینار تھا. آج بھی آپ ان کی زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں, جیسی ابھی بات ہوئی ہے, ان کی سخاوت لے لیں, ان کی بہادری لے لیں, ان کی شجاعت لے لیں, ان کی دین سے محبت لے لیں, ان کا دوستوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ لے لیں, ان کے دل میں رحم لے لیں, یعنی تمام کی تمام جو صفات تھی ایک آدمی کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک جگہ اکٹھی کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے مل کے رحمت کرے. ہماری تمام کے تمام جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پر نظر کرے. وہ ماں